عبداللہ بن ابی یافور کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا عن الرجل، اس شخص کے بارے میں، یأتی فی دبرہا، جو اپنی زوجہ کے پچھلے حصے میں کام۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ائمہ اس طرح کی بات کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ شیعہ حضرات اپنی طرف سے بات بناتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کوئی بات کر لیتے ہیں اور پھر ان کو منسوب اماموں کی طرف کر لیتے ہیں تاکہ عوام الناس ماننے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ ایک وقت کے ولی اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں۔ اب یہ شیعوں کی کتاب ہے الاستبصار، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر ہے 242 اور 243، مطبوع تہران طبع جدید۔ اس میں انہوں نے بڑی حیرت انگیز بات لکھی ہے۔ عن ابی عبداللہ بن ابی یافور قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، عبداللہ بن ابی یافور کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق سے پوچھا عن الرجل، اس شخص کے بارے میں، یأتی فی دبرہا، جو اپنی زوجہ کے پچھلے حصے میں کام کرتا ہے۔ کتنے بڑی تعجب کی بات ہے، پچھلے حصے میں کوئی کام کرے اس کا کیا حکم ہے؟ قال، امام صاحب نے کہا لا بأس به اذا رضیت، کہ جب اس کی بیوی راضی ہے نا تو پچھلے حصے میں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا کوئی معصوم امام سے بات کر سکتا ہے؟ جس شخص پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہو، شیعہ مذہب مطابق عورتوں کے پچھلے حصے میں کام کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اسی کتاب الاستبصار کے صفحہ جلد 3، صفحہ نمبر 243، اس پر انہوں نے بڑے کمال کے ساتھ کہا ہے سألت ابا عبداللہ علیہ السلام او اخبرنی، امام جعفر صادق سے پوچھا یا انہوں نے خود بتایا، من سأل عن رجل، کسی شخص نے پوچھا کسی ایسے شخص کے بارے میں، یأتی المرأة فی ذلک الموضع، جو عورت کو اس خاص جگہ میں آتا ہے پچھلے حصے میں، وفی البیت جماعت، راوی کہتا ہے کہ گھر کے اندر اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اس بندے نے آ کر امام صاحب سے سب کے سامنے سوال کر دیا کہ عورت کے پچھلے والے حصے میں کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو فقال علی، تو امام صاحب نے کیا کیا، کم سے کہا، رفع صوت، زور سے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کلف مملوکہ ما لا یطیق فلیبعہ، بند شخص اپنے غلام کو ایسی چیز کا مکلف بنائے جو اس کی طاقت نہ رکھ رہا ہو تو فلیبعہ، تو چاہیے کہ اس غلام کو بیچ دے۔ اب یہ بیچ میں امام صاحب نے ایسی بات کی جس کا آگے پیچھے تو کوئی جوڑ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ امام صاحب نے کیوں کیا کہ بھائی اس نے سوال کیا عورتوں کے پچھلے حصے کام کرنے میں، اگر کہتے جائز نہیں ہے تو پھر مذہب شیعہ کے مطابق یہ تو امام صاحب نے جھوٹ بول دیا، اور اگر کہتے جائز ہے تو لوگ متنفر ہو رہے تھے، اب اس کو بھی جواب دینا ہے۔ تو آگے کہا کہ ثم نظر فی وجوہ اہل البیت، پھر امام نے لوگوں میں دیکھا کوئی بھائی اس طرف کوئی کسی کا ذہن تو نہیں ہے، دیکھا کہ کسی کا ذہن نہیں ہے، تو ثم اصغى الیہ، راوی کہتا ہے کہ امام صاحب نے اشارہ کر کے کہا لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان عورتوں کو پچھلے حصے میں کام کر دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ناظرین، کیا کوئی امام جس کو شیعہ معصوم امام کہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک معصوم امام تو نہیں ہے لیکن وقت کے ولی تو ہیں، علماء تو ہیں، کیا وہ اس طرح باتیں کر سکتے ہیں؟ لیکن مذہب شیعہ میں اپنے مفاد کے لیے کوئی بھی کام جائز کرو، منسوب امام کی طرف کر دو۔ یہ ذاکرین، یہ بڑے بڑے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے، اچھا تم انہی سے پوچھ لو نا۔ اب جیسے متے کی بات ہے تو متے بڑے فضائل سنائیں گے آپ کو، لڑیں گے، اس میں مناظرے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بحث مباحثے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر ان سے کہو اپنی بیوی ہمیں دے دو، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی والدہ ہمیں دے دو، متا کرتے ہیں، فوراً غصہ ہو جائیں گے، اور اس سے غصہ ہوں گے لال پیلے ہو جائیں گے۔ اپنی جب عزت کی بات آتی ہے تو وہاں ان کو سارے ضابطے جواز بھول جاتے، پھر کہتے ہیں جی جائز تو حلالہ بھی ہے نا، تمہارا نزدیک اہل سنت نزدیک تو حلالہ کرتے ہو، او بھائی کیا آگے باتیں کرتے ہو؟ حلالے میں، حلالے کی اہل سنت کے یہاں کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ اس کو قبیح تر، مبغوض تر، برے سے برا کہا گیا ہے۔ اور ادھر دیکھو متا، جو متا کرے گا، غسل کرے گا، تو غسل کرنے میں مرد عورت کے پانی کے جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں نا، ایک ایک قطرے سے 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں، اور قیامت تک یہ فرشتے ان کے لیے استغفار بخشش کرتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو کتنے قطرے گرتے ہیں، ایک قطرے 70 فرشتے، تو کتنے سارے قطرے ان سے کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ فضائل تم کوئی ایک حلالے کا دکھا دو۔ متا کرنے سے تمہارے درجہ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور نعوذ باللہ رسول اللہ کے پاس پہنچ رہا ہے، تو ایسا تم فضیلت کی کوئی ایک روایت اہل سنت کتابوں سے حلالے پر دکھا دو۔ تو یہ حلالے پر قیاس کرنا متے کو کوئی مناسبت نہیں، شیعوں کو دھوکہ بازی ہے۔ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذاکرین یا یہ بڑے اپنے مفاد کے لیے کام کرتے ہیں عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور اس سے بڑی بات اسی استبصار کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141 پر ابواب موطا میں لکھتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن عارض الفرج، راوی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق سے
आरियतन शर्मगाह लेने से बारे पूछा। उधार शर्मगाह ले लेना भाई, थोड़ी देर के दे दो, मैं इस्तेमाल कर वापस दे दूंगा। तो सब बंदे जोश चढ़ जाए, किसी के पास आ जाए, अपनी बीवी मुझे दे दो, अपनी बेटी मुझे दे दो, तो क्या है, जायज है? फकाल, इमाम साहब ने कहा ला बस, अभी इसमें कोई अर्ज नहीं है। नाज़रीन व सामीन, आप खुद इस अंदाजा लगाएं कि क्या यह मासूम हम इस तरह कह सकते हैं? आज हमारे गए गुजरे दौर के अंदर भी कोई हमारे किसी औरत के बारे में बात करता है, हमें गैरत आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। वो इमाम कह रहे हैं कि वो एक दूसरे को औरतें भी आरतन दे दो, इस्तेमाल करते रहो और जी औरतों को पीछे से काम करते रहो, कोई हर्ज नहीं है। ये खुद समझ जाओ इसे। मजहबी शिया इमाम मूसी को एक बात भी मनकुल नहीं है। ये लोग अपना मजहब अपने मफाद के लिए ज़ाकिरीन बनाते हैं और लोगों को इस पर राजी करने के लिए इमामों की तरफ मंसूब कर लेते, ताकि लोग उनके मुतक़िदीन की बात मानकर अपनी बेटी हमारे सामने पेश कर देंगे। तुम किसी जाकिर से कह दो अपनी बेटी हमारे तुम्हारे हवाले कर दे, देखो मैं इबादत है ना, सारे करो, इबादत करो, बराबरी करो, पर करो। लेकिन ये फराड है। उम्मत को इस फराड से, इस धोखेबाजी से होशियार रहना चाहिए।